أصاب من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ہمارے قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام تاجدار کونین سردار رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے انتہائی محترم و مکرم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں انتہائی اخلاص کے ساتھ چند معروضات احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنا ہے. گفتگو کا عنوان ہے کہ آج کا مسلمان پریشان کیوں ہے. پورے عالم اسلام میں جو بھی مسلمان ہیں تقریباً وہ اجتماعی طور پہ ہوں یا انفرادی طور پہ یہ پریشانی کا شکار ہے. ہمیں وہ حقوق نہیں مل رہے جو حقوق ایک انسان کے ہیں اور ان حقوق کے نہ ملنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پہلے نمبر پہ ہمارے اجتماعی جو حقوق ہیں یا من حیث القوم ہم عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہے. سعودیہ کا اتحاد اور قطر کا ٹوٹ جانا، عرب متحدہ امارات کا اتحاد اس کا پارا پارا ہو جانا اور عرب کے اندر ایسے شر کا پیدا ہو جانا جو شر یورپ کے اندر بھی نہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارے فرمائے تھے ان اشاروں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً قیامت کی علامتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے اندر ایک شر پیدا ہو جائے گا اور دنیا پھر اس شر پہ اکٹھی ہوگی. پھر ایک مقام پہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے پاس، میری امت کے پاس مال کثرت سے ہوگا لیکن دنیا میں ان کا مقام شان نہیں رہے گا. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدو ننگے جسم رکھنے والے بڑی بڑی لمبی عمارتیں یا تتاولون البنیان، بڑی بڑی لمبی عمارتیں تعمیر کریں گے. ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے سینے میں ایک آگ ہے جو ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس آگ پہ دنیا کی قوم میں اس طرح اکٹھی ہو جائیں گے جس طرح بھوکے کتے ایک ہڈی کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں. وہ ٹھنڈی آگ جو زمین کے سینے میں پڑی ہوئی تھی وہ تیل کی شکل میں نمودار ہو چکی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کائنات اس آگ کے گرد اکٹھی ہوگی اور اس وقت دنیا میں بہت زیادہ شر پیدا ہو چکا ہوگا. ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کے مسلمان پریشان کیے جائیں گے تو اس وقت دنیا میں خیر نہیں رہی گی. ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنافسوها، تمہاری اجتماعی پریشانیاں بڑھ جائیں گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی فتنافسوها کہ تم ایک دوسرے سے مال زیادہ کرنے میں مقابلہ بازی کرنا شروع کر دو گے. تجارت کو بڑھانے کے حوالہ سے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دو گے. تمہارا مقابلہ پھر دنیا کے تجارتی میدانوں میں ہوگا، یعنی ہر ایک شخص دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. یہ ایسے حالات و واقعات ہیں جو ہمیں کھل کے اور واضح طور پہ اشارے دے رہے ہیں، گرین سگنل دے رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے، ہمیں واپس آ جانا چاہیے. اور پھر ہمیں پوری دنیا میں جو بین الاقوامی قانون ہے من حیث القوم کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. ہمارے لاکھوں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، کوئی بھی پوچھتا بھی نہیں ہے.
اور ان کے کتے کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ لے تو واویلا اٹھا دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھتے رہے، ہم دیکھتے رہے کہ ان کا ایک آوارہ آدمی آ کے ہماری سرزمین پہ ہمارے افراد مار جاتا ہے تو ہم پھر نہیں بولتے. بہرغرض یہ اجتماعی طور پہ کسی ملک کے حکمران کو چین نہیں ہے. جو حکومت کے اندر ہے اس کو بھی چین نہیں ہے، جو حکومت سے باہر حزب اختلاف میں ہے، اپوزیشن میں ہے، اسے بھی چین نہیں ہے. کوئی سونے کی ملکیت کا مالک بن کے بیٹھا ہے اسے بھی چین نہیں ہے. اور کوئی پورے ملک کے بے تاج بادشاہ ہیں، چین ان کو بھی نہیں. بہت بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، سکون ان کو بھی نہیں ہے. پریشانیاں اجتماعی طور پہ امت مسلمہ کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اتنی پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی مسلمان اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اتفاق کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر آنے والا دن ان کے اختلافات کو ہوا دے رہا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو کے کافروں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ چھوٹی سی جزئی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں، ورلڈ عالم ریکارڈ میں ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ روئے زمین پہ یعنی کتنے ہزار یونیورسٹیاں ہیں اور پورے عالم اسلام میں یونیورسٹیوں کی تعداد 1300 بھی نہیں. اور جو منظم یونیورسٹیاں ہیں پورے عالم اسلام میں ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، جبکہ اکیلے جاپان کے اندر 5500 یونیورسٹی ہیں، ان 5500 یونیورسٹی، ہزاروں یونیورسٹیاں. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں ہمارے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں انہیں پریشانی کا سامنا. ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے فزکس کے اندر پی ایچ ڈی کی اور ان کی 30 پوری دنیا میں ان کے سب سے زیادہ نمبر تھے اور وہ فزکس کی پہچان کے حوالے سے جانا جاتے تھے. انہیں یورپ کی ایک دعوت پہ بلایا گیا. ان کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق داڑھی ہے. ان کا ایک بہت کامیاب دورہ تھا جس دورے میں پاکستان کو بھی عزت ملنی تھی، ان کو بھی عزت ملنی تھی. بہرغرض جب وہ سفارت خانے میں گئے ہیں تو انہیں کہا گیا ہے کہ اگر تم اس دعوت پہ جانا چاہتے ہو اور ہمارے یورپ کی سہولیات حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی داڑھی منڈانا ہو. یعنی یہ پریشانیاں ہمارے جو پاسپورٹ ہیں ان کی قدر نہیں ہے، احترام نہیں. ان کا کتا آتا ہے تب بھی ہماری تلاشی لیتے ہیں کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے. ہمارے بندے جاتے ہیں تب بھی ان کی تلاشی لی جاتی ہے. یہ دکھ ہے، یہ کرونا ہے جس پہ کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں. اس وقت سب سے بڑا میرا آپ کا ہتھیار یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ اللہ سے توبہ کر کے مسلمانوں کے وقار کی بحالی کے لیے ہم دعائیں کریں. آئیے کچھ پریشانیاں ہماری انفرادی، مثلا ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ مارکیٹ کا جو تاجر ہے وہ بھی پریشانی کا شکار ہے. بعض تاجر اس لیے پریشان ہیں کہ بازار میں مندی ہے، بعض افراد اس لیے پریشان ہیں کہ مارکیٹنگ نہیں ہے، بعض افراد اس لیے پریشان ہیں کہ کوئی اچھا جو ہے کارنر نہیں مل رہا، کوئی اچھا ٹھیکا ٹھپا نہیں مل رہا اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے. اور بعض پریشان اس لیے ہیں کہ سب کچھ بنا کر کے بیٹھ گئے ہیں لیکن گاہک منہ نہیں لگاتا. بعض اس لیے پریشان ہے کہ گاہک آتا ہے لیکن ہاتھ کے اندر کچھ نہیں دے کے جاتا ہے، 2-3 ماہ کے بعد مال واپس کر دیتے ہیں. اس طرح کی مارکیٹ کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہیں جو تاجر حضرات ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے ٹیکس اتنے لگا دیے ہیں کہ اگر وہ ٹیکس صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں تو اپنے پلے میں بچتا ہے کچھ نہیں ہے. اس لیے ان ٹیکسوں سے بچنے کے لیے، ان سے چھوٹ کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور ہمیں رپورٹ دینے کے اندر کچھ نہ کچھ آگا پیچھا کرنا پڑتا ہے. یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے. اور اگر کسی کا کام چل رہا ہے تو اس کے بچے راہ راست پہ نہیں ہیں، اس سے حاصل ہونے والی جو روزی ہے وہ روزی صحیح ثمرات نہیں لا رہی. یہ بھی بہت بڑی ایک پریشانی. بہرحال مارکیٹنگ کے حوالہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تنقص المکیال والمیزان، کہ جب قومیں ناپ تول میں کمی شروع کر دیں گی، لینے کے پیمانے اور ہوں گے، دینے کے پیمانے اور ہوں گے. اب افسوس یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک دفعہ نکلنا ہوا تو ہم نے پوچھا آپ کپڑا خریدتے ہیں تو کپڑے والے جب بڑی جو مشینری سے کپڑے کے اوپر کڑھائی کرواتے ہیں تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ 52 توپے یا 53 توپے یا 55 ٹانکے کی آپ کڑھائی کریں.
اب جو 55 ٹانکے کی کڑھائی کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ ٹانکا 55 عدد کا ہے یا 54 عدد کا ہے یا 53 عدد کا ہے. تو ہم نے تحقیق کی تو کہنے لگے ہم 55 کا مکاتے ہیں، لیکن وہ کپڑا گاہک واپس کر دیتا ہے، سمجھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اندر 50 ٹانکے کا اسے وہ کڑھائی کا جو ہے وہ سلسلہ دیتے ہیں، اور 5 ٹانکے ہم مار جاتے ہیں. بڑے سے بڑا عقل مند آ جائے اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر 5 ٹانکے اس نے اپنے پاس رکھ لیے. لیکن کوئی بھی 55 ٹانکے کا کہہ کے 55 ٹانکے کا کڑھائی کا سوٹ نہیں دیتا، وہ 50 ٹانکے کا سوٹ دیتا ہے. یہ مارکیٹ کا رونا اور یہ 2 نمبری ہے، یہ مال کے اندر کمی ہے. اور میرے پاس وہ سوٹ آیا ہے، میں بھی 55 کا سمجھ کے آگے گاہک کو بیچ رہا ہوں، اور اس نے اندھیرے کے اندر مجھے بھی گنہگار کیا، اور مجھ سے جو ہے وہ تھوک کے حساب سے لے کر کے پرچون والے جاتے ہیں، اس سے پھر آگے مارکیٹ میں گناہ پھیل رہا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بازار اور مارکیٹ میں اس طرح کے اصول آ جائیں گے شدت المعونہ، تو اللہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا، تمہاری معیشت کو اللہ تنگ کر دے. مارکیٹنگ کی جو پریشانی ہیں ان پریشانیوں میں مرکزی اور بنیادی کردار جو ہے حضرات گرامی وہ ہمارے لینے اور دینے کے پیمانوں کے الگ الگ ہونے کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتلائے ہیں مارکیٹ کے اندر وہ کوئی اصول نظر نہیں آتا. اتنا دھوکہ ہے، اتنا فراڈ ہے کہ جنہوں نے کمیشن لینا ہے ایک دکان پہ مال دے کر کے آتے ہیں اور بن خریدے آگے جا کے بیچ دیتے ہیں. بتاؤ کتنا لینا ہے، میرے پاس موجود ہے، جبکہ قبضے کے اندر چیز اس کے آئی نہیں، اور وہ آگے سودا کر رہا ہے اور اندھیرے میں لوگوں کو رکھ رہا ہے. اور پھر جس بیچارے کی دکان چلتی ہے وہ کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چیز بیچتے ہو تو لینے والے کو اختیار ہے وقتی طور پہ کہ 3 دن کے اندر اسے تم حکم کر لو کہ تمہاری چیز کو 3 دن کے اندر وہ واپس کرے. اس کے بعد آتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے. ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اس اصول کو توڑتے ہیں، لے جا، بک گیا تو تیرا، نہ بکا تو میرا. یہ شرعی اصول کی مخالفت ہے کہ لا ضرر ولا ضرار. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو معاشی اصول تم کو دے رہے ہیں اس میں نہ تو تم کسی کا نقصان کر سکتے ہو، نہ تم خود کسی کا نقصان اٹھا سکتے ہو. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مارکیٹ میں ایسے اصول آئیں گے جس سے کسی کا نقصان ہوتا ہو اور وہ اس نقصان کی شکل میں زیادہ نفع کما رہا ہو تو اس وقت معاشی استحکام نہیں آئے گا بلکہ معاشی تنگیاں آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تجارت میں بہت بڑی پریشانیوں کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم 12 بجے سو کر کے اٹھتے، 11 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں. اب لاہور کے اندر آپ چلے جائیں، جو ناشتے کے پوائنٹ ہیں، ناشتہ کسے کہتے ہیں؟ صبح کے کھانے کو جو فجر کی نماز کے بعد آپ کھاتے ہیں. ناشتے کے پوائنٹ تقریباً 10 بجے کھلنا شروع ہوتے ہیں. جو بڑے پوائنٹ ہیں نہاری والے ہیں، اور تیسرے جو پوائنٹ ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جن کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے اور ان کی سندیں قابل استدلال ہیں اور قابل احتجاج ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قومیں صبح کے وقت سو جاتی ہیں وہ روزی سے محروم کر دی جاتی ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے، اس کی سند پہ اگرچہ اعتراض کیا گیا لیکن بہت ساری روایات مل کے اس کی سند کو تقویت بخشتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سو رہی تھیں. آپ نے فرمایا کہ قومی، میری بیٹی اٹھ، واستشہدی رزق ربک، اپنے رب کے رزق کی تقسیم میں تو کھڑی ہو کر کے شامل ہو جا، تیرا اللہ روزی تقسیم کر رہا ہے اور تو سوئی ہوئی ہے. اسلامی مارکیٹنگ کا یہ اصول ہے کہ صبح سویرے انسان اللہ کو یاد کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہوا. اب پوری دنیا میں اگر آپ اس اصول پہ عمل کرنے لگیں گے تو لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب مارکیٹنگ کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ عشاء کے وقت مارکیٹ بند کر دی جائے اور نماز پڑھ کے، کھانا کھا کے سویا جائے. باتوں کا وقت، پکنک کا وقت، میل ملاپ کا وقت جو ہے وہ دن میں نکالا جائے، آنے جانے کا وقت. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند اللہ تعالیٰ نے یہ رات کا حصہ رکھی ہے اور رات کو اللہ نے نیند کے لیے پیدا فرمایا. حضرات گرامی، یہ سارے اجتماعی اصول ہیں جو میں بھی توڑ رہا ہوں، آپ بھی توڑ رہے ہیں، ہمارا ہر تاجر توڑ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں، دنیا کا یہ نظام ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن کم از
کم یہ تو پتا ہو کہ ہم سے یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اس پہ کچھ پریشانی ہونی چاہیے، اس پہ کچھ پریشانی ہونی چاہیے۔ اور صبح کی نماز جس میں اللہ خزانے بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور جس کی 2 رکعتیں کل کائنات اور جو کچھ کائنات سے قیمتی ہیں، ہمارے سارے تاجر وہ لٹا دیتے ہیں اور دن کو پائی پائی کے لیے پھر بے چین نظر آتے ہیں، بے قرار نظر آتے ہیں۔ مارکیٹنگ میں مندی اور پریشانی کا ایک بہت بڑا مرکزی اور بنیادی سبب یہ ٹائم ٹیبل اور مینجمنٹ کی جو ہے وہ خرابی۔ حضرات گرامی، ایک صحابی رسول، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کے وقت تجارت کی خوبیاں بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت تجارت کی برکتیں بیان کی، تو میں نے یہ کہا کہ کوئی کرے نہ کرے، میں نے آئندہ کے بعد صبح سویرے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک میرا خچر تھا، اس پہ میں نے کپڑے لادے اور صبح سویرے میں نے نماز پڑھی اور جو ہو پایا اللہ کا ذکر فکر اور میں نے نیکی کا کام کیا، تو میں اس کو لے کر کے اپنی تجارت کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان متین پہ عمل کرتے ہوئے میں نکل پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں میرا شمار مدینے کے بڑے بڑے تاجروں میں کر دیا۔ اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید تجارت نہیں کی، کائنات کا سب سے زبردست اور کامیاب ترین تاجر اگر کوئی گزرا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گزرے۔ شام کے بازار گواہ ہیں جہاں لوگ بیٹھے رہتے تھے اور چیز مارکیٹ میں موجود ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے تمہیں یہ چیز چاہیے، ہمارے پاس موجود ہے، خریدنے والے آ جاتے تھے پہلے، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے تم سے نہیں لینی، مکے سے ایک محمد نامی تاجر آ رہے ہیں، یہ چیز ہم نے ان سے خریدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ کاری کر کے دکھائی، آپ نے تجارت کر کے دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے اور محنت کے اندر آر نہیں ہے۔ میرے بعض افراد اور میرے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا کاروبار ہو شاید تب ہی انسان پریشانی سے بچ سکتا ہے۔ نہیں، کاروبار 1 روپے کا بھی کاروبار ہے اور مانگنے سے کئی درجے بہتر ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ میرے ساتھ تعاون کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ اور ایک چادر ہے، اب میں پیالہ بھی لے کے اور چادر بھی لے، وہ صحابی پیالہ بھی لے، ایک کل کائنات کیا ہے ان کی؟ ایک چادر اور ایک پیالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یشتری بہذین، یہ مجھ سے کون خریدے گا؟ اب ایک صحابی نے اس کا 1 درہم لگایا، اب میں یہ لہذا بولی لگا کے آپ نے اضافہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کون بڑھائے گا؟ تو ایک صحابی نے 2 درہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیچا اور آپ نے صحابی کو کہا 1 درہم کا گھر میں راشن دے کے آؤ اور 1 درہم کا کلہاڑا لے کر کے آؤ۔ وہ صحابی 1 درہم کا کلہاڑا لے کر کے آئے، تاجدار کونین نے اپنے ہاتھ سے دستہ گھڑ کے اسے ٹھونک کر کے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے جنگل میں چلے جاؤ، محنت کرو، لکڑیاں کاٹو، 15 دن کے بعد محنت کر کے آکے مجھے رپورٹ دینا۔ اور 15 دن کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ صحابی جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی، کہا یا رسول اللہ 15 دن میں جو جی لگا کے محنت کی ہے اللہ نے اس کا نتیجہ اشرفیوں کی صورت میں مجھے دیا ہے، آپ کی خدمت میں قربان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خیر لک من ان تجی المسألۃ ولامۃ فی وجهک یوم القیامہ، میرے صحابی محنت میں بڑی عزتیں ہیں، محنت میں بڑی برکتیں ہیں، دیکھ اگر تو مانگتا رہتا تو کل قیامت کے دن چہرے پہ ذلت کے نشان ہوتے، یہ عزت کی روزی ذلت کے نشان سے بچنے کے لیے کئی گنا بہتر ہے۔ اب ہمارا تاجر کیا کرتا ہے؟ جی دی پڑھولی چدانے والے کمڑے بھی سیانے، اب اپنے عزیز کو کاروبار کروا کے دینا ہے تو کروڑ روپے کا زکات سے کاروبار کروا کے دے رہا ہے، وہ بھی چنے کی ریڑھی لگوا دو اسے۔ اب کہاں کا یہ حق ہے کہ آپ نے انسان شیرنی بانٹے اور اپنوں کو ہی بانٹتا رہے؟ وہ اندے کی جو مثال بنی ہے کہ انہ مڑ مڑ شیرنی بانٹے آپ دیں، یہ بات غلط ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ مارکیٹ میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں سچے دل کے ساتھ، کائنات نے دیکھا ہے، ہم گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریڑھی کے اوپر سے اتنی روزیاں ان کو عطا کی ہیں کہ سارا گھر کھاتا ہے، بچوں کی شادیاں بھی کی ہیں، بچے پڑے بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اللہ نے اخلاص بھی عطا کیا ہے، سچائی بھی ہے، اور تھوڑا ہے کہ اللہ پوری ڈال رہے ہیں، یہاں بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب انسان شرعی اصولوں کی مخالفت کرتا ہے اسے چین نہیں آتا، اسے پریشانیاں آتی ہیں، اسے امن نہیں ملتا، بدامنی ملتی ہے، اس کی تہذیب جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔
چھوٹا ہو کاروبار تھوڑا ہو، محنت کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے. 15 دن جم کر کے انسان محنت کرے، اللہ نتیجہ دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے نتیجہ دیا ہے اور نتیجہ نکلا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تجارتیں کروائی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ تجارت کرتے ہیں. آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. مولوی کو پریشانی کیوں ہے؟ مولوی کو اگر کوئی نماز پڑھانے کے لیے رکھ لے اور یہ کہے کہ 12,000 آپ کی تنخواہ ہے، 15,000 آپ کی تنخواہ ہے، مولانا صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کس نے یہ کہا کہ جو بندہ نماز پڑھائے وہ تجارت نہیں کر سکتا؟ آپ تاریخ اٹھائیے، چیلنج ہے. تاریخ اسلام میں کوئی محدث ایسا نہیں ہے جو محدث کاروبار نہ کرتا. بہت بڑے محدث یحییٰ القطان گزرے ہیں، وہ روئی کا کاروبار کرتے تھے. بہت بڑے ایک محدث گزرے ہاتھ سے پنکھے بنا کر کے بیچا کرتے تھے. تجارت میں برکت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں. القاسم حبیب اللہ. جب تجارت کے لیے انسان سچے دل سے کمانے کے لیے بیٹھتا ہے وہ کماتا ہے، لیکن اس کا کمانا اللہ کی دوستی کا سبب بن جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی کاروبار تھا، امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی کاروبار تھا. مکان بنا کے کرائے پہ دینے اور پھر تجارت کر کے، تھوڑا ہو کام زیادہ ہو. مرغیوں کا کام کیا امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے. حضرات گرامی، یہ بات میں اس لیے یہاں رکھ رہا ہوں کہ ہم بھی ایسے کرتے تھے کہ بس ٹھیک ہے درس دے دیے، جمعے پڑھا لیے، نمازیں پڑھا لی. مارکیٹ میں گئے، مارکیٹ میں جا کے پوچھا کہ یار ہم کون سا کام کر سکتے ہیں، ہمیں کون سا تجربہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ فلاں کام کر سکتے ہیں. تو مجھے چند دوستوں نے مشورہ کیا. ہم نے الحمدللہ کام کا آغاز کیا. 2 دن کے اندر 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی اس کاروبار میں، اس کام میں. جب انسان اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ پریشان ہیں، اللہ چھوٹا کام دے، اللہ بڑا کام دے، محنت کرنی ہے، اس کا حق نہیں رکھنا. بادل سے پھر آوازیں آتی ہیں اس کی حدیقت فلاں کے باغ کو جا کے پانی لگا کر کے. تو بندہ کہتا میں اس بادل کے پیچھے پیچھے چلا کہ یہ جاتا کہاں؟ تو میں گیا، ایک بندہ آیا، اس کے زمین کے اوپر بادل برسا، وہ محنت کی، اس نے کھالیاں بنائی، پسینہ بہایا، اس نے پانی لگایا. تو میں نے کہا یار تم کون سا کام کرتے؟ اس نے کہا پہلے نمبر پہ تو اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے محنت کرتا ہوں. میں نے اسپیشلی طور پہ تیری طرف رخت سفر باندھا. اور کیا کام کرتے؟ اس نے کہا کہ میں جب مجھے اللہ روزی دیتا ہے، تھوڑی ہو زیادہ ہو، اس روزی کے 3 حصے کرتا ہوں. کتنے حصے کرتا ہوں؟ 3 حصے. برکتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، تھوڑا زیادہ بن جاتا ہے. ایک حصہ اپنے لیے، ایک اس کے لیے، اور ایک حصہ اس کھیتی پہ لگانے کے لیے، کاروبار کے لیے، کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے. تو بتاؤ تم نے یہ بات پوچھی کیوں؟ تو بتانے والے نے کہا کہ بادل سے تیرے نام کی آوازیں آ رہی ہیں، بادل سے تیرے نام کی آوازیں آ رہی ہیں. یہاں اگر نہیں کچھ ملتا مانگنا شروع کر دیا، بھیک مانگنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، میں غریب ہوں میری کوئی مدد نہیں کرتا، میں غریب ہوں میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا. کاروبار انسان نے کرنا ہو، کام کرنا ہو مارکیٹ میں، 10,000 روپے 5,000 روپے سے انسان کام شروع کر سکتا ہے اگر اعتماد کے ساتھ اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اتنی انویسٹمنٹ سے سچے قدموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے. تاریخ شاہد ہے، اگرچہ بعد میں لوگ اسے فراڈیا کہتے ہیں، جو کچھ مرضی کہتے ہیں، اس کی بات کی کمیاں ہیں. یہ آپ جانتے ہیں بحریہ ٹاؤن والے ریاض، ملک ریاض اس کا نا، وہ کہتا ہے کہ میں پھیری لگایا کرتا تھا سائیکل کے اوپر، پھر موٹر سائیکل پہ میں پھیری لگایا کرتا تھا. ہم فیصلہ آباد میں ایسے چند نوجوانوں کو جانتے ہیں. اس رمضان کے اندر انہوں نے ایک نئی فیکٹری کا افتتاح کیا ہے اور اس وقت فیصلہ آباد میں 7 فیکٹریاں ہیں. ان کی تقریب کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہاں ان کے ایک بیٹے نے قرآن مجید بھی سنایا ہے اس فیکٹری کے اندر. تو وہاں تکمیل قرآن پہ 27ویں شب یا 28ویں شب تھی، درس قرآن کے لیے جانا ہوا. تو مجھے وہاں ان کے چاچا جی نے بتایا کہ آج سے 3 سال پہلے یہ بچے بازاروں میں پھیری لگایا کرتے تھے. اب انسان یہ کہے کہ حلال کے پیسے سے پوری نہیں پڑتی اور جو حلال کی کھاتا ہو وہ بڑا کاروبار نہیں کر سکتا. برکتیں تو ہے ہی حلال میں.
عزتیں تو ہے ہی حلال. باہر غرض اگر مارکیٹ میں بیٹھ کے تجارت میں بیٹھ کر کے کسی کو پریشانی ہے, ایک کاروبار نہیں چلتا, آپ بار بار تجربہ نہ کریں, آپ کاروبار تبدیل کر لیں. جس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہ نحوست ہو جاتی ہے یا کوئی نظر ہو جاتی ہے, آپ ایک چھوٹا سا سائیڈ بزنس بھی شروع کر لیں تاکہ وہاں سے بھی آتا رہے, لیکن سارا کام اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے ہونا چاہیے. بہت سارے مسائل ہیں جو یہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ اصول پسندی ہو, اس کی کیا تعریف ہے, کیا ڈیفینیشن ہے. باہر غرض کچھ ہماری عمومی زندگی میں پریشانیاں, ایک تو تجارت کے حوالہ سے ہم نے بیان کر دی, کچھ ہماری عمومی زندگی میں ہمیں پریشانیاں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عمومی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. اور بہت ساری پریشانیاں جو آ سکتی تھیں اللہ نے اپنے کرم سے معاف کر دی. معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ہم پریشان ہیں, اس کی ایک وجہ بیان کر کے بات کو اختصار سے آگے بڑھاتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے پریشان کیوں ہیں؟ فلاں سے ہمیں دکھ ہے, فلاں سے ہمیں تکلیف ہے, فلاں سے ہمیں اذیت ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے امیدیں زیادہ لگا لیتے ہیں. مثلا کسی بندے سے 2 دن مسکرا کے سلام لیا, تیسرے دن تم نے کہا کہ یہ بڑا مجھ سے مسکرا کے ملتا ہے, لہٰذا میں اسے 1 لاکھ روپے مانگوں گا تو 1 لاکھ روپے مجھے قرض دے دے. جب لوگوں سے ہم امیدیں زیادہ لگاتے ہیں اور جب ان سے ہم کام لیتے ہیں وہ کام نہیں آتے, ہمیں پریشانی ہوتی ہے. یار لوگ بے حس ہو گئے نے, لوگوں سے پانی پہ گیا ہے, محبت ہی نہیں رہی, پیار ہی نہیں رہا, بدید ہو گئے نے لوگ. لوگ بدید نہیں ہوئے, میں نے جو ٹیمپرامنٹ ہے, جو توکل کی سیڑھی ہے, اعتماد کی سیڑھی ہے, اس کے گراج کے اندر, اس کے زاویے کے اندر میں نے اضافہ کر دیا. آپ پریشانی سے اگر بچنا چاہتے ہیں, بہت زبردست فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں. آپ میرے اوپر امید رکھتے ہیں 100%, آپ اس امید کو گھٹا دیں. میں آپ پہ امید رکھتا ہوں 100%. جس بندے پہ مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ 100% میرے کام آ سکتا ہے, اس بندے پہ مجھے 5% امید رکھنی چاہیے. مجھے پکا یقین ہے کہ یہ بندہ کتنے فیصد میرے کام آ سکتا ہے, 100%. سچی بات ہے. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ میرے 5% کام آ سکتا ہے. اگر تو 20% کام آ گیا, مجھے خوشی ہوگی کہ میری سوچ سے بڑھ کے میرے کام آیا. اور جو 100% کام آ سکتا تھا اس کے بارے 5% کا میں نے تخمینہ لگایا, کم از کم اتنا تو وہ میرے کام آئے. لیکن ایک بندے کے بارے میں نے 100% کا یقین بنا رکھا ہے کہ مجھے اگر مشکل اور پریشانی آئے گی یہ 100% میرے کام آئے گا. لیکن اس وقت میں جب انسان کسی کو کہتا ہے کہ یار مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, مجھے فلاں پریشانی ہے, میرا آپ سے فلاں کام ہے, وہ شخص جب 100% انسان کے کام نہیں آتا تو انسان کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے, انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ اپنا بلڈ پریشر لو کر کے, بیمار ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ یار لوگ کسی کے نہیں رہے, اگر کوئی میرے کام نہیں آتا تو میں نے کسی کے کام بھی نہیں آیا. بہت بڑی ایک پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ ہمیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ گناہ کی وجہ سے. ہمارے جرم ایسے, ہماری معصیتیں ایسی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار پہ جھوٹی قسمیں, اور یہ جرم ہے, گناہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب ذنبا, جب بندہ گناہ کرتا ہے, لا یحرم, پھر محروم کر دیا جاتا ہے. کس سے؟ اپنے حصے کے رزق سے, جو رزق اس کے حصے میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے. ہم یہاں کیا کہتے ہیں؟ جو ہمیں ملنا ہے ملنا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. ہاں کوئی نہیں روک سکتا, میرا گناہ روزی کو روکنے کا سبب بن جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا, جب کسی قوم کے اندر برائی عام ہو جاتی ہے, اس قوم کے اندر طاعون آتا ہے, اور کیا پریشانیاں آتی ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذین مضوا, جس قوم کے اندر فحاشی, بدتمیزی, عریانی, بے ادبی, بے توقیری عام ہو جاتی ہے, اس قوم کے اندر اللہ ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں جن بیماریوں کا انہوں نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوتا. والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافهم الذین مضوا, پریشانیاں اس لیے آ جاتی ہیں کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, انسان گناہ کرتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے, رحمت کے فرشتے اس بستی سے دور ہو جاتے ہیں. جس زبان پہ جھوٹ عام ہو جاتا ہے, اس زبان سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں, اللہ کا کرم دور ہو جاتا ہے. جو قومیں بدخلق ہو جاتی ہیں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدتمیز قوموں
کے دین کو اس طرح جو ہے یہ بدتمیزی کھا جاتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو کھاتا ہے، گویا کہ ان کی ترقی جو ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے، استحکام اس کے اندر نہیں رہتا۔ غیر مستحکم معیشت کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان سے کوئی نہ کوئی ایسی نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی معصیت ہو جاتی ہے، اور ہوتی کب ہے؟ جب انسان کا کاروبار صحیح چلتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرا کاروبار بہت زیادہ اچھا ہے اور میری معیشت اچھی ہے، مجھے کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، ان رآہ استغنی، جب دیکھتا ہے کہ میں مستغنی ہوں، اب میرا جو ہے جناب علی میرا بینک بیلنس ٹھیک ہے اور میری تجارت ٹھیک ہے، کلا ان الانسان لیطغی، پھر انسان میں بغاوت آ جاتی ہے، پھر انسان میں سرکشی آ جاتی ہے، جب سرکشی آتی ہے، بغاوت آتی ہے، پھر اس کے زوال کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ سرکشی کی وجہ سے، تکبر ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے پریشانی آتی۔ ابھی پچھلے دنوں کا انٹرویو آپ نے دیکھا ہے کہ 3 اخبار کی مالک اور پھر جہازوں پہ سفر کرنے والی، پیسے کی اتنی بہتات ہوئی کہ تکبر آیا، نحوست آئی، گناہ آئے، جرم آئے کہ مجھے کون سا کو پوچھنے والا ہے۔ آج کل اسلام آباد کے روڈوں کے اوپر بھیک مانگتی۔ بہادر شاہ ظفر کی نسلیں آج ہندوستان کے بازاروں میں پکوڑے بنا کے بیچتی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی پوتی گاڑیوں کے اندر قہوہ بیچتی ہے اور اس کے پڑپوتے رنگون کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہیں۔ جب انسان میں زیادہ پیسے کی وجہ سے سرکشی آتی ہے، اس سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے پھر ہر طرف سے انسان کو پریشانیاں آتی ہیں۔ بعض دفعہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آسانی کے سبب کے لیے آتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ ایک درجہ خاص کر دیتے ہیں، اس درجے تک پہنچنے کے لیے یہ نیکی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے چونکہ اسے وہ درجہ عطا کرنا ہوتا ہے، اللہ اسے اس درجے تک پہنچانے کے لیے پریشانی کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان پہ پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ آتی ہے، لیکن یہ جو پریشانی آزمائش کے طور پہ آتی ہے، اس پریشانی میں اللہ بندے کو اگر صبر کی توفیق دے دے، اور بندے کو اگر صبر کی توفیق مل جائے تو بہت جلد انسان اس پریشانی کے بعد کامیاب ہو جاتا ہے، کامران ہو جاتا ہے۔ پریشانی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کہ اہلیہ کی طرف ایک جابر بری نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا کی اور اللہ کو یاد کیا۔ پھر اس پریشانی کے عوض میں اللہ نے اسی نسل سے، جو نسل ہدیے کے طور پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ادا کی گئی تھی، جناب محمد رسول اللہ کائنات کے اندر تشریف لاتے۔ بہت ساری پریشانیاں ایسی، عفیفہ کائنات کی پریشانی دیکھ لیجئے کہ وہ پریشانی تھمتی ہے تو اللہ تعالیٰ آخر کے اندر قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک پریشانیوں کی قسم یہ ہے جو میرے آپ کے درجے بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو، بچے بیمار ہو جائیں، کاروبار کے اندر تھوڑا بہت آگا پیچھا ہو جائے، یہ بات ہم نے اس لیے بیان کر دی ہے۔ انسان کو رولا نہیں ڈال دینا چاہیے، ہائے ہم مر گئے، ہائے ہم لٹ گئے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، ہم بیمار ہو گئے، ہم اجڑ گئے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں بن رہی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے پریشانی اس بندے پہ زیادہ آتی ہے جس بندے کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، جس بندے کا تقوی زیادہ ہوتا ہے، جس بندے کا اللہ کی ذات پہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جب بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور جو اس کا دعویٰ بڑھتا جاتا ہے، اس کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ اسے آزما کر کے دیکھتے ہیں۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، کسی بندے پہ اللہ اتنی ہی پریشانی بھیجتے ہیں جتنا اس کے اندر دین ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِ رِكَّةٌ نُكِسَ فِي بَلَائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، اگر کسی بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں، پریشانیاں بھی بڑی آتی ہیں، اور جس بندے کا دین کمزور ہوتا ہے اس پہ پھر بڑی پریشانیاں نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی پریشانی بعض دفعہ آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کو اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھنا چاہیے۔ آپ حدیث مصطفیٰ سنیے کہ کتنا زبردست فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی خبر، کیا فرمایا؟ کوئی ایسی خبر جو کسی مسلمان کو پریشان کر دے، اچانک کسی نے کسی کے بارے بات بتائی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی ایسی خبر جو خبر سن کے مسلمان پریشان ہو، اللہ تعالیٰ اس خبر سننے پہ اس مومن کو جو پریشانی آتی ہے فرمایا اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔
الموجم کی یہ روایت ہے اور یہ حدیث ٹھیک ہے کہ جب کوئی انسان من عرق کوئی پریشانی والی خبر سن کے ماڑا سا تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی کے عوض اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، کفارہ سیئات بن جاتی ہے پریشانی سننے والی یہ خبر۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والے بندے پہ پریشانی آ جاتی ہے، یعنی آزمائش کے طور پہ بھی آتی ہے بعض وقت پریشانی، ضروری نہیں کہ انسان کا گناہ ہو، انسان کی کمی ہو، انسان کی کوتاہی ہو، آزمائش کے طور پہ بھی آ جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہے طہرہ وغسلہ، اللہ اسے دھو کے رکھ دیتے ہیں، اللہ اسے پاک کر دیتے ہیں، اور اگر اس آزمائش میں پریشانی میں اس کی موت واقع ہو جائے اللہ اسے بخش کے جنت الاٹ کر دیتا ہے۔ پریشانیاں ہماری نااہلیوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اور ہمارے بعض دفعہ اعمال کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اور بعض دفعہ پریشانیاں انسان پہ مصیبت کے طور پہ نہیں بلکہ آزمائش کے طور پہ آتی ہیں، اور اس آزمائش کے طور پہ جب انسان پہ یہ پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب کر دیتے ہیں، انسان کو اللہ سرخرو کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ پریشانی ہمارے اوپر ہماری سستی کی وجہ سے آتی ہے، ہماری سستی کی وجہ سے۔ مثلا سستی کیا ہے؟ یہ بات بھی سننے والی سستی یہ ہے کہ ہم اذکار نہیں کرتے، ہم نے آج تک وہ اپنے آپ کو دم نہیں کیے جو دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ کتنی بڑی پریشانی آتی ہے، آج ہر بندہ پریشان، اچھی خاصی دکان کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جس بیچارے کی جیب میں کچھ نہیں اس نے تو پریشان ہونا ہی ہونا، ہر طرف پریشانیاں، چین نہیں ہے، طبیعت جو ہے بے چین سی اور غصہ سا اور ایک عجیب قسم کی کیفیت سی کہ کسی کو ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات، اکثر من امتی الموت، میری امت میں موت کی تعداد سب سے زیادہ بعد قضاء اللہ و قدرہ، اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں اگر واقع ہوں گی میری امت میں بالانفس یعنی العین، یعنی کہ نظر لگ جانے کی وجہ سے میری امت میں بہت زیادہ موتیں ہوتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ نظر لگ جانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ موتیں ہوں۔ صحیح ترین روایت مسند ابی اعلی مسلم کی۔ اب اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اللہ کے رسول کے فرمان پہ یقین نہ رکھے۔ فرمایا العین یدخل الرجل القبر ویدخل الجمل القدر، نظر اچھے خاصے نوجوانوں کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اچھی نسل کے اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ چل دے کاروبار وہ پھر ہانڈی پکڑ دے قابل بھی نہیں، اتنی نظر لگتی ہے، بے چینی، بے سکونی، بے آرامی۔ اور یہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جو نظر لگا کے لوگوں کی بکریاں مار دیتا تھا۔ قریش کاروبار کو نظر لگاتا تھا، پریشان کر کے رکھ۔ اب قریش والے اس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ تم بھی محمد رسول اللہ کو نظر لگاؤ، نعوذ باللہ، نظر لگا کے تم ان کا کیا کرو؟ نقصان۔ اب یہ نظر لگانے والا نہ تو بیچارہ جادوگر ہے کہ وہ کوئی الٹا کلام پڑھتا ہے، لیکن یہ نظر ایسا تیر ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خاصا نوجوان جب نظر لگتی ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھوسا ہوتا ہے۔ بعض بات دیکھا نہیں، ہم اکثر کہتے ہیں یار پتہ نہیں لگ گنڈیا کی ہے، چنگا پلا کام میں کام بھی ٹھیک ہے، حق حلال دی کمونے ہیں، دو نمبری بھی نہیں یار، کدے کہدا نقصان بھی نہیں کیتا تے اللہ دی ذات اعتماد بھی ہے، نمازیں پنجے پڑھی دیاں نے تے دن بہ دن ٹھاں جا رہے ہیں، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وہ پریشانی میری آپ کی سستی کی وجہ سے۔ پھر قرآن آیا، آیت سنیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اے نبی اِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، قریب ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کو پھسلا دیں، آپ کو گرا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں سے نظر لگا کے قریب ہے یہ آپ کو گرا دیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نظر لگانے کی کوشش کی
تو پھر جبریل علیہ السلام نے اس پریشانی کا حل اللہ نے بتایا نا، دم کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بسم اللہ یبریکا من کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل عین اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات بسم اللہ اریکیکا من کل شیء یؤذیکا من کل عین من کل نفس من شر حاسد اذا حسد اللہ یشفیکا بسم اللہ اریکیکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے نظر بد لگا کے نقصان کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کمال قسم کے زبردست قسم کے بڑی پاور والے کائنات کا سب سے مضبوط اور کامیاب ترین علاج یہ ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام دم کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ گھر کے اندر بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ بچے ضد کرتے ہیں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مجرى الشیطان کمجرى الانسان کمجرى الدم، کہ بے شک یہ جو شیطان ہے انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حدیث ہے کہ شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ٹھونگے مارتا ہے، حدیث ہے، کیا فرمایا اس کو ٹھونگے مارتا ہے یعنی تنگ کرتا ہے۔ بچوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ عجب سی ان کی کیفیت ہے، بیمار ہیں اور یہ پریشانی ہے گھر گھر کے اندر کہ ان کی طبیعت کے اندر ایک عجب قسم کی کیفیت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین کے ساتھ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات، میں ہر بری نظر سے تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شر سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان چھوڑے جاتے ہیں تم شام کے وقت اپنے بچوں کو لازمی طور پہ دم کیا کرو۔ بعض دفعہ ہم خوراک کھاتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار ایسی ویسی کوئی چیز تو نہیں کھائی۔ ابھی پچھلے دنوں کا پرسوں رات کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایک دوست کی نوجوان بیٹی ہے، 16 سال عمر ہے، وہ رات فوت ہو گئی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ لواحقین کو اللہ صبر جمیل دے، کھایا کیا گھر کی بنی ہوئی روٹی کھائی، دوسرے گھر والے بھی بیمار ہوئے، پھر ہم تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ آٹا تو وہی ہے، سالن تو وہی ہے، روٹی تو وہی، گھر والے بیمار کیوں ہو گئے، پریشانی کیوں آئی؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے وقت آسمان سے بلائیں اترتی، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہر وہ برتن کھانے والا جس برتن کے اوپر ڈھکن نہیں ہوتا وہ بلائیں اس کے اندر شامل ہو جاتی، ہر وہ کھانے والی چیز جو ڈھکی نہیں ہوتی اس چیز کے اندر وہ شامل ہوتی ہیں۔ اور ہمارے سارا جو بھی یہ باربیکیو ہے یہ ہوتا ہی شام کو۔ اگر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے کہ کھانا ایک ایسے برتن کے اندر بنے اور پھر اس کو ڈھکا جائے، یقینی اور لازمی طور پہ بہت ساری پریشانیوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہرغرض ہمارے اوپر بعض دفعہ پریشانیاں ہماری سستیوں کی وجہ سے آتی ہیں اور شیطان 24 گھنٹے انسان کے پیچھے اس کا نقصان کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے، ہم وہ کہتے ہیں کہ کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے، ہاں لگ جاتی ہے، چلتی اچھی خاصی دکان کو نظر لگ جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اچھے خاصے نوجوان کو چلتے ہوئے نظر لگ جاتی ہے، لگ جاتی ہے۔ حدیث مصطفیٰ آپ کے پاس ایک صحابی لائے گا، کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بیمار ہیں اور اتنے بیمار ہیں کہ بڑے ہی پریشان ہیں، ان کے بچے بھی بڑے پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وجہ پوچھی، فرمایا یہ ایک جگہ غسل کرنے لگے تو ان کے پاس سے جناب عامر ابن ربیعہ گزرے تو لگتا ہے کہ ان کی نظر لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ کو طلب کیا، فرمایا کہ کیا کوئی واقعہ ہے کہ یہ غسل کر رہے تھے اور آپ ان کے قریب سے گزرا؟ یا رسول اللہ یہ غسل کرنے لگے تھے تو میں ان کے قریب سے گزرا ہوں تو میں نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، تو بس میں نے یہ کہا یہ گر گئے۔ آپ نے وہاں ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا تم کیوں اپنے بھائی کی موت کے در پہ ہو جاتے ہو؟ جے کوئی شے ویکھی ہیں، اب یہ جو ہیں اگلے کا بیڑا غرق کر دیتے۔ فرمایا کہ تم برکت کی دعا کیا کرو، برکت کی دعا کیا کرو، تو نے کیوں نہ اس کو دیکھا تو برکت کی دعا کی۔ اب تم وضو کرو اور تمہارے وضو کا پانی اس شخص کے پیچھے بہایا جائے گا جس کو نظر لگی ہے۔ اگر مجھے آپ کو پتا چل جائے کہ کسی کی مجھے نظر ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو جس کی نظر لگتی اسے کہا جائے کہ وہ غسل کرے، اسے کہا جائے کہ وہ غسل کرے۔ بہرحال بعض دفعہ ہمیں اپنی وجہ سے پریشانیاں، ہمارے نفسوں کے اندر کوئی شر چھپا ہوتا ہے وہ ہمیں بھی تکلیف دیتا ہے،
اس شر کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی انسان کے قریب نہیں آتی، ماں باپ دور ہیں، بھائی دور ہیں، رشتہ دار دور ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر ایک شر چھپا ہوا ہے، اور وہ شر بعض دفعہ انسان کو پریشان کرتا ہے، لہٰذا اس پریشان سے بچنے کے لیے کائنات کے سب سے بڑے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتلایا ہے کہ تم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اور دوسروں کے اندر جو شر چھپا ہوا ہے وہ شر بھی تمہیں بعض دفعہ پریشان کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، بڑی آسان، آپ کو یاد بھی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرور۔ نقصان تو فوری ہو جاتا ہے، انسان سے سستی ہو، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے 24 گھنٹے داؤ لگا کر کے کھڑا ہوا ہے کہ کب یہ ان سے سستی ہو اور ہم اسے پریشانی کا شکار کریں، اور وہ تیر مارتا ہے اور باقاعدہ طور پہ وار کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ صبح شام جو 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اسے کوئی پریشانی نہیں پہنچ سکتی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابان رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے اس وظیفے کی کثرت سے کے ساتھ، وہ استقلال استمرار کے ساتھ اس کو پڑھا کرے، اس کا ورد کیا کرے۔ وظیفہ کون سا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضرت ابان جناب عثمان کے بیٹے، ان کی ایک طرف فالج ہو چکا تھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ اس وظیفے کی وجہ سے بندہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے تو چند نوجوانوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ اگر اس وظیفے کی وجہ سے بندہ پریشانیوں سے بچتا ہے پھر آپ کو فالج کیوں ہوا ہے؟ تو وہ فرمانے لگا کہ بدگماشو، پیغمبر کے بتلائے ہوئے جملے سچے ہیں، جس دن مجھے فالج ہوا اس دن میں نے یہ جملے پڑھے نہیں تھے۔ انسان سے سستی ہو جاتی، انسان سے غفلت ہو جاتی، اور اس غفلت سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے، اور میں یہاں پریشان، بہت ساری پریشانیاں کثرت کے ساتھ آج سچے عقیدے والوں کے اوپر ہیں کہ کسی غیر بندے کو نہ تو کسی کی ترقی آج کل ہضم ہے، نہ کوئی کسی کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، کسی کے ڈکار سے اچھی خوشبو آ جائے وہ کسی کو ہضم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں آپ اگر اس طرح کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایک لمحہ بھی ہمیں سستی نہ کرنی چاہیے، ہمیں صبح شام روٹین کے ساتھ اپنے جسم کو دم کرنا چاہیے، اپنے کاروبار کو دم کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے آپ کو دم کیا ہے، جب آخری وقت آیا ہاتھوں کے اندر طاقت نہیں رہی کہ اپنے جسم پہ پھیر سکیں، عفیفہ کائنات نے وہ دم والے سارے وظائف پڑھ کے سیدی رسول اللہ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پہ وہ سارے ہاتھ جو ہیں وہ پھیرے۔ پھر یہ جو عامل بابے نجومی روزیاں کمانے کے لیے پامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ لکھ کر کے دے رہے ہیں، حضرات گرامی بہت ساری پریشانیاں ان کے پاس جانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے دروازے پہ جاتا ہے 40 دن اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے، تو کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی کم بختی ہے کہ نوجوان میٹرک کے نمبر اچھے لینے کے لیے ان پامسٹوں کے پاس جو بیچارے غریبوں کی خاک جان رہے ہیں اور سارا دن بیٹھے وہاں دھوڑ چاٹتے ہیں، ان کے پاس اپنی ہمارے گھر کے بچے قسمتے چیک کروانے کے لیے جاتے، پریشانیاں آتی ہیں۔ جیڑا نوجوانوں کو پیچھے پونی پائی ہے بانچ کڑا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بانچ کے اندر بازو کے اندر کڑا پانا، ہمیں تو کڑا کیوں پائی پھرتا ہے؟ فلان دی پردادی جیندی انہیں کڑا پایا، انہیں کہا تیرا تاپ لے جائے گا، تیرا بخار لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ ہن کڑے بخار لون لگ پیا۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ بکریاں دیاں پوچھاں نو کالیاں ٹاکیاں بنیاں، تو میں نے اپنی پھپھو سے پوچھا اللہ ہدایت دے بعد عقیدہ لوگ، میں کہا انہاں دیاں پوچھاں نو کالیاں ٹاکیاں کیوں بنیاں؟ اے موک لاؤن والا فرشتہ کالی ٹاکی تو ڈر کے بچ جائے۔ اب ہمارے گھر کے اندر پائے گئے افراد کا یہ پریشانی سے بچنے کے لیے گنتی لکھ کے بچے کے گلے میں ڈال دی، جے لکھے جے شفایت پورا قرآن لکھیا پیا اللہ دے فضل نہ کر، کیڑا مسلمان ہے جے گھر چ قرآنی کاغذ لکھیا پیا؟ تعویذ کا مطلب اوّذ یعوذ، تعویذ پناہ میں آنا، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا۔ تو جو گلے میں لٹکاتے ہیں وہ تو تمیمہ ہے، وہ تو گنتی ہے، 8 پٹھا پاتا 7 پٹھا پاتا، اور کسی چیز کا انہیں علم نہیں ہے، کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، اور بہت بڑی کرنی والی سرکار پکڑی گئی، پھر قرآن نہیں پڑھنا ہے باہر کر۔ حضرات گرامی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا یہ کڑا کیوں پہنا ہوا؟ کہنے لگا کڑا پریشانیوں تو بچنے واسطے، کڑا پریشانیوں تو بچنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اس کڑے کی وجہ سے پریشانیاں زیادہ تو ہو سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی۔
تو پریشانیاں زیادہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اسی علاج حاصل کرنے واسطے مصطفیٰ دے دروازے تے نہیں ہوندی، اسی قرآن تے شفا حاصل کرنے دا یقین ہی نہیں رکھتے، ہم خود پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان لاکھ زور لا لے انہوں نے پریشان کر ہی نہیں سکتا۔ اسی بڑا بڑا پڑول بن کے آ جا کے عمل کیتا تے پھر اسی نا کیسٹ وچ تلاوت لا دینے نا ساڈے گھر تلاوت ہو رہی، یعنی ہمارا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم نے نہیں پڑھنی، آ جا کے بہت ہی عمل کیتا، بہت ہی عمل کیتا، تقوی لوڑ ہوا کہ ہاں یار آپ پڑھنی چاہیے۔ قاری صاحب نے فون کیتا 2 سٹوڈنٹ کر لے یار سورۃ بقرہ پڑھ جان کر اور بعد میں ان کو کھانا کھلا دیا۔ حضرات خود پڑھنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قومیں اس دین کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں سے شفا اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جائیں گی پریشانیاں آئیں گی۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ کڑا تیرے بازو میں ہو اور تجھے موت آ جائے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں۔ آپ نے وہ اتار کر کے پھینکا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو عقیدہ اے توحید کے حامل ہیں وہ بھی یار بچیاں نو پریشانی ہے تے کسی ایسے بندے دا دسو جڑے بندے کو خاص وظیفے ہون۔ کیڑا وظیفہ ہے جڑا اللہ نے چھپا کے کسی بندے نو دیتا ہے؟ سب سے بڑھ کے خاص ذات کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول نے کوئی ایک آیت کائنات سے چھپائی نہیں، کوئی ایک علاج، کوئی ایک فرمان تاجدار کونین نے کائنات سے چھپایا نہیں۔ اللہ نے کہا اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ کوئی چیز چھپاتے ہیں تو آپ نے شریعت کا حق ادا نہ کیا، پھر آپ نے ہر چیز بتائی ہے۔ یہ جادو، یہ جن، شیطان حملہ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، بندہ بعض دفعہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کی حسد کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ نظر کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے، جادو کی وجہ سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے کی ساری جتنی انسان کو پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں سے بچنے کا علاج رب کے قرآن میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ حضرات آئیے، یہ جتنی بکھری ہوئی بے ترتیب سی میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی پریشانی کا حل نہ ہو۔ اگر تفصیلی موقع ہوتا، جس طرح ہم نے نظر کے حوالے سے چند تفصیل کے ساتھ باتوں کی طرف احباب کی توجہ دلائی ہے، ہم جادو کے اوپر بھی توجہ دلاتے اور اس کے اذکار، اس کے وظائف، اس کے دم جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طریقے سے موجود ہیں، آپ خود کیجئے، 100% اللہ آپ کو شفا دے۔ کاروبار چھوٹا ہے، آپ آج سے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ ایک نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، آزما کے دیکھ کہ سنتیں نہیں چھوڑنی۔ فجر کے بعد میں نے اذکار مکمل کرنا، فجر کے بعد کے اذکار مکمل کرنا، اذکار مکمل کر کے اگر اللہ توفیق دے دے تو میں نے اشراق پڑھنا، اشراق پڑھ کے جا کے اس کے بعد اگر میرے پاس کوئی تھوڑا بہت ٹائم ہے، علماء پابندی نہیں لگاتے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے، تھوڑی دیر میں نے لیٹ لی، آپ اپنے کاروبار کی تیاری شروع کیجیے۔ میرے مشورے، ایک دوست نے چھوٹا سا کام کیا ہے، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے مستغنی کر دیا، آج وہ اچھے خاصے تاجروں میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ مشورہ حقیقتاً ہے کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر امانت داری، اللہ سے یہ وعدہ کر کے جانا، اللہ کوئی ایسا کسٹمر متھے نہ لانا جس کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑے، اللہ روزی تیرے ہاتھ میں ہے، ٹھیا ٹھپا ایک وسیلے کے طور پہ تیرے کہے پہ میں نے لگانا ہے مولا، ایک سبب ہے، تو نے کہا آئیے اس پہ بیٹھ جائیے، کمائیے، چھوٹا ہے تھوڑا ہے۔ حضرات آج کل جو بڑے بڑے تاجر نظر آ رہے ہیں، ان کے اکثر باپ یہ جہانگیر مرغ پلا فیصلہ آباد کے اندر آپ جا کر کے دیکھیے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ٹکٹ مل کے بھی نہیں ملتا، اس کا باپ ریڑھی پہ ٹکیاں بیچا کرتا تھا۔ انسان تھوڑے سے آگے جاتا ہے، لیکن کب؟ جب اپنے ارد گرد اللہ کی رحمت کے حصار کو لے لے، اللہ کی رحمت کے حصار کو لے لے، 5 وقت کی نماز کی پابندی، اذکار کی پابندی اور اخلاقیات اور شریعت کے اصول، تجارت کے اصول۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے گا اللہ اس قوم کے اندر بیماریاں عام کر دے گا۔ پھر بہت بڑی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے کہ 1 نمبر چیز ہی نہیں مل رہی، ڈاکٹر کی دوائی 2 نمبر، دودھی کا دودھ 2 نمبر، سبزی والا سبزی پہ سپرے چھڑک رہا ہے، لیموں کے اوپر
اور ادرک کے اوپر تیزاب چھڑکا جاتا ہے، اور تربوز کے اندر رنگ کا ٹیکا لگایا جاتا ہے، آڑواں دے ہوتے رنگ کیتا جاتا ہے، اور سیبوں کے اوپر پیلے رنگ کا بلب لگایا جاتا ہے، اور عام بندہ سمجھتا ہے سیب بڑے چمکتے ہیں، وہ گھر آ کے دیکھیں کچے۔ ایک انسان اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فلاں بندہ مجھے 2 نمبر چیز دیتا ہے، میں کون سا اسے 1 نمبر چیز دے رہا ہوں؟ ڈاکٹر کے 2 نمبر ٹیکے سے ایک بچے کی موت واقع ہوئی، اس نے کہا میں تیرے اوپر پرچہ کراؤں گا۔ کہتے وہاں ایک سیانی مائی کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ساری گلی نو پانی پا کے دودھ دے کے جانا ہے تو تم 1 نمبر تینوں دوائی لگائی، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی ویسی ویسی۔ جی لوگوں نے 2 نمبر چیزاں کھوانا تینوں 1 نمبر مل۔ پریشانی کا سبب ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں سے حقوق مانگتے ہیں، کسی کو حقوق دیتے نہیں ہیں۔ لوگوں سے حقوق مانگتے ہیں، حکومت نے سانوں کی دیتا، حکومت نے سانوں کی دیتا، اسی حکومت نوں کی دیتا۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم اپنے حصے کا دیا خود نہیں جلاتے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی تجارت کی، اپنی بکریاں چلائیں گے، اپنے کام کیا۔ آئیے محنت کیجئے، مشقت کیجئے، ڈھوری اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ ہر قدم پہ آسانیاں ملیں گی۔ یہ جتنی باتیں احباب کے سامنے رکھی ہیں، یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ احباب کے لیے لازماً کارگر ثابت ہوگا، اور ہماری آج کی بزم اللہ کے فضل سے کامیاب ہے کہ کسی ایک بھائی کو اللہ ان اصولوں کے اوپر جو اللہ نے حل بتائے عمل کر کے پریشانی سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، ظاہری مارکیٹ کی جو تجارت اور اس میں جو کمیاں بتائیں ہیں، اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر، بارک بارک۔